اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن لاڈلی تو ہوتی ہے۔ سوکی بلان بالکل اسی طرح تھی۔ یہ پاکستان میں اتنی فیمس ہوئی وہ اس وجہ سے نہیں کہ اس میں بہت زیادہ فیچر تھے، صرف اسی وجہ سے کہ اس کے متبادل اور کوئی گاڑی نہیں تھی۔ اس کی فیمس ہونے کی وجہ صرف یہی تھی کہ جب سے یہ پاکستان میں آئی ہوئی تھی اس کے متبادل کسی برانڈ کی یا کسی ایسی گاڑی نہیں تھی جو اس کو ٹکر دے سکے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے کمپیریزن لایا ہوں فا ایکس پی وی اور سوزوکی بلان کا۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس دونوں میں میجر ڈیفرنٹ کیا ہے اور اس میں دونوں میں میجر فیچر کیا کیا ہے، اور اس کے ساتھ پرائز اور فیول ایوریج کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ ویورز، اگر ہم سب سے پہلے ڈیزائن کی بات کریں تو سوزوکی بلان کا جو ڈیزائن ہے اور جو فا ایکس پی کا ڈیزائن ہے دونوں میں کافی فرق ہے۔ فا ایکس پی دیکھنے میں کافی پرکشش اور دلکش لگتی ہے بنسبت سوزوکی بلان کے۔ اگر ہم گراؤنڈ کلیئرنس کی بات کریں تو گراؤنڈ کلیئرنس اس کی جو سوزوکی بلان کی وہ فا ایکس پی سے تھوڑی سی زیادہ ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بات کنفرم کرنا چاہوں گا کہ فا ایکس پی ایک چائنیز برانڈ ہے بلکہ سوزوکی بلان ایک جاپانیز برانڈ ہے۔ ان دونوں کی قیمتوں میں کافی حد تک ڈیفرنس ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم فا ایکس پی وی کی بات کریں تو فا ایکس پی وی 3 ویریئنٹ میں پاکستان میں لانچ ہوئی تھی۔ اس کا جو پہلا بیسک ویریئنٹ تھا وہ سنگل اے سی کے ساتھ آتا تھا، اس کے بعد جو اس کا دوسرا ویریئنٹ وہ ڈیول اے سی، اور جو اس کا لاسٹ ویریئنٹ وہ ڈیول اے سی پلس پاور ایڈیشن کے ساتھ پاکستان میں لانچ ہوا۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بات کنفرم کر دوں کہ یہ گاڑی آپ کو صرف یوز میں ملے گی۔ 2021 میں کمپنی نے اس گاڑی کو ڈسکنٹینیو کر دیا تھا، اس کی وجہ کمپنی کو کافی لاس ہوا تھا کرونا کی وجہ سے۔ تو اگر اس گاڑی کی اوورآل لک دیکھیں تو یہ گاڑی کافی خوبصورت ہے۔ اس کی فرنٹ لائٹ، بمپر وغیرہ، گرل وغیرہ دیکھنے میں کافی اچھی لگتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم اس کی اگر سائیڈ لک کی بات کریں اور اس کا جو بیک ہے وہ بھی کافی دیکھنے میں اچھا لگتا ہے بنسبت سوزوکی بلان کے۔ تو یہ یورو 4 کے ساتھ آتی ہے، چائنیز برانڈ ہے، 1000 سی سی کی انجن کے ساتھ یہ پاکستان میں لانچ ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد اگر ہم اس کے بیک ٹرنک کی بات کریں تو بیک ٹرنک کا سپیس اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی کچھ اس میں تھوڑا بہت سامان رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر ہم اس کی سیٹنگ کیپیسٹی کی بات کریں تو یہ 5+1 سیٹنگ کیپیسٹی کے ساتھ پاکستان میں لانچ ہوئی تھی۔ اس کے بعد اگر ہم اس کے بیک لائٹ کی بات کریں تو اس کی بیک لائٹ بھی دیکھنے میں کافی خوبصورت ہے۔ اگر ہم سب سے پہلے فا ایکس پی کے انٹیریئر کی بات کریں تو اس کا انٹیریئر بہت خوبصورت ہے۔ اس کے آپ کو دونوں فرنٹ ونڈو پاور ملتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کو پاور سٹیئرنگ ملتا ہے۔ تو جو کمپنی نے اس کا لاسٹ جو ویریئنٹ لانچ کیا تھا وہ 2019 میں کمپنی نے اس کے فرنٹ دونوں ونڈو اور سٹیئرنگ کو پاور کر دیا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم ڈیش بورڈ میں اس کے میٹر کی بات کریں، اس کا میٹر دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، جس میں آپ کو سپیڈ میٹر، آر پی ایم میٹر، فیول گیج اور ٹمپریچر گیج ملتی ہے۔ تو اس کے ساتھ اس کو اگر اس کے دیکھے جائے اے سی کے تو یہ ڈیول اے سی کے ساتھ آتی ہے، جس میں فرنٹ پہ آپ کو 4 اے سی کے وینٹ اور بیک کا علیحدہ آپ کو اے سی کا باکس ملتا ہے۔ تو اگر ہم اے سی کے اس کے کنٹرول کی بات کریں تو اس کے کنٹرول اس کے پلاسکٹ میں آتے ہیں جو نہایت حساس ہے اور تھوڑا سا زور لگانے پہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو ایک سی ڈی کا سادہ پلیئر ملتا ہے، اس کے ساتھ اس کے جو فرنٹ فوگ لائٹ ہے اس کے بٹن بھی آپ کو سائیڈ پہ ملتے ہیں، جس میں 2 فرنٹ فوگ لائٹ کے بٹن اور ایک ہیزل لائٹ کا بٹن ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ 5 سپیڈ مینول ٹرانسمیشن میں آتی ہے، 1000 سی سی انجن کے ساتھ 60 ہارس پاور جو پروڈیوس کرتا ہے۔ تو یہ چائنیز برانڈ کا انجن ہے، آپ اس کو ایز اے جاپان برانڈ کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے ریٹ اور سوزوکی بلان کے ریٹ میں بہت ڈیفرنس ہے۔ اگر ہم سوزوکی بلان کی بات کریں تو سوزوکی بلان پاکستان کی سب سے زیادہ سیل ہونے والی گاڑی ہے۔ اگر ہم سوزوکی بلان کی اوورآل لک کی بات کریں تو سوزوکی بلان جب سے پاکستان میں لانچ ہوئی ہے تب سے 2024 تک اس کی جو اوورآل لک میں کوئی خاص چینجنگ نہیں ہوئی۔ سوزوکی بلان کو 2024 میں ڈسکنٹینیو کر دیا تھا اس وجہ سے کیونکہ اس کے مقابلے میں کافی چائنیز برانڈ پاکستان میں لانچ ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے سوزوکی بلان کی ری سیل پر کافی اثر پڑا۔ سوزوکی بلان کو ڈسکنٹینیو کر کے اس کی جگہ سوزوکی ایوری کو پاکستان میں لانچ کیا۔ اگر ہم سوزوکی بلان کی انٹیریئر کی بات کریں تو اس کا ڈیش بورڈ ہے سادہ سا، جس میں آپ کو ایک سپیڈو میٹر، اس کے ساتھ آپ کو فیول گیج اور ٹمپریچر گیج کے علاوہ
ایسا کچھ اور کوئی دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اس کا اسٹیئرنگ بھی ہے سمپل سا ہے، جس میں آپ کو صرف ایک ہارن کے علاوہ اور کچھ ایسی چیز نہیں ملتی۔ تو اگر ہم اس کے ڈیش بورڈ کی بات کریں، ڈیش بورڈ میں آپ کو ایک سی ڈی پلیئر اور اس کے ساتھ آپ کو ایک کنسول باکس دیکھنے کو ملتا ہے۔ بنسبت اگر ہم 5XP کی بات کریں تو 5XP کا ڈیش بورڈ اور اس کے ڈیش بورڈ میں ایک بہت زیادہ ڈیفرنس اور فرق بھی ہے، کیونکہ 5XP ڈیول AC کے ساتھ آتی تھی اور سوزوکی بلان کا کچھ ماڈل سنگل AC کے ساتھ آتا تھا۔ تو اس کے بعد اگر ہم اس کے کیبن کی بات کریں تو اس کا کیبن میں آپ کو صرف ایک سیٹ ملتی تھی جو بھی بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتی تھی۔ تو اگر ہم 5XP کے کیبن کی بات کریں تو 5XP کا کیبن بہت زیادہ خوبصورت اور کمفرٹ والی سیٹوں کے ساتھ آپ کو ملتا تھا۔ اگر ہم اس کے انجن کیپیسٹی کی بات کریں تو یہ 800 cc انجن کے ساتھ 4 فارورڈ اور ایک ریورس گیئر کے ساتھ پاکستان میں لانچ ہوئی تھی۔ اوورآل اگر ہم بات کریں تو سوزوکی بلان اور جو 5XP میں جو سب سے زیادہ میجر ڈیفرنس ہے وہ اس کی فیول ایوریج کا ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہم اس کا میجر ڈیفرنس کی بات کریں تو اس کی ری سیل کا ہے۔ سوزوکی بلان کی ری سیل 5XP کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ تو اگر ہم کمفرٹ کی بات کریں تو کمفرٹ کے لحاظ سے 5XP سوزوکی بلان سے بہت حد تک بہتر ہے۔ 5XP کو آپ ایز اے فیملی گاڑی بھی یوز کر سکتے ہو۔ سوزوکی بلان کو اگر آپ ایز اے فیملی یوز کرو گے تو یہ اتنی کچھ خاص آپ کی فیملی کے لیے کمفرٹ والی بات نہیں ہے، کیونکہ سوزوکی بلان میں ایسا کچھ خاص نہیں ہے جس سے آپ کو آرام دہ سفر ملے یا آپ کو بہترین ماحول ملے۔ تو یہ سوزوکی ایوری اور 5XP کا کمپیریزن تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔